جو اللہ ذوالجلال کے نیک اور متقین بندے ہوتے ہیں وہ اللہ ذوالجلال کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جو اللہ ذوالجلال سے محبت کرنے والے اس کے نیک بندے ہوتے ہیں اور رب کی رضا کے لیے اللہ ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيَتِيمًا اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَسِيرًا اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے مومن بندوں کی شان اور عظمت یہ ہوتی ہے کہ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ذوالجلال کو خوش کرنے کے لیے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو اور بے سہاروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ شان اور عظمت کوئی معمولی شان نہیں ہے، کوئی معمولی عظمت نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال جس کو توفیق دے دیتی ہے وہ رب کی رضا کے لیے، اللہ ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اور جو اللہ ذوالجلال کی محبت کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے لیے انعامات کیا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اچھی خوبیوں کی ترغیب دلانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ بتاؤ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ میرے صحابہ بتاؤ آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ اس سے پہلے کوئی شخص کھڑا ہوتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ پھر کہتے ہیں من عاد منکم المریض یوما، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی ذمہ داری کی؟ آج کس نے کسی بیمار کی بیمار کرسی کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے آج بیمار کی بیمار کرسی کی ہے، ذمہ داری کی۔ ایک مالدار انسان اس کی بیمار کرسی کرنے کے لیے تو ہر انسان جاتا ہے، ہر شخص اس کی بیمارداری کرنے کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے۔ کبھی وقت نکالے اور کسی غریب کی بیمارداری کے لیے بھی جایا کرے،
اللہ رب العزت ہمیں بیماروں کی ذمہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول میں نے بیمار کی ذمہ داری کی ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا من شہد منکم الجنازہ، آج تم میں سے کس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول میں نے جنازہ پڑھا۔ آپ نے چوتھی مرتبہ پھر سوال کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہوتے، اللہ کے رسول میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا۔ تو سردار رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ چاروں خوبیاں آ جائیں کہ نفلی روزہ رکھنے والا، بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا اگر کوئی ہے، اگر کسی مسلمان کا کوئی جنازہ پڑھتا ہے اور کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مَجْتَمَعْنَ فِي امْرَئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس بندے کے اندر یہ چاروں خوبیاں پیدا ہو جائیں سمجھ لو وہ جنت میں پہنچ گیا۔ جس انسان کے اندر یہ چار خوبیاں آ جائیں اور یہ سمجھ لے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ کھانا کھلانے کی دوسری فضیلت اور شان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سونے کی تختی پہ لکھنے کے برابر ہے۔ ابھی حاجی حج کر کے فارغ ہوئے ہیں، کتنی محنت اور مشقت سے انہوں نے حج کیا، اللہ ذو الجلال ان کے حج کو شرف قبولیت سے نوازے۔ لیکن جو لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں ان کی عظمت اور شان اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زبان اطہر سے یہ ارشاد فرمایا بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام، اگر کوئی شخص حج جتنی نیکی لینا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص حج کے برابر اجر و ثواب کمانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ وطیب الکلام، اور اپنی زبان کو میٹھا کر لے، لوگوں کے لیے نرم لہجہ استعمال کیا کرے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ شعار ہوا کرتا تھا، آپ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے کھانا کھلانے کی فضیلت اور شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے سمجھ لو اس نے حج کے برابر اجر و ثواب کما لیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری شان اور عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ ذوالجلال نے پیدا ہی نہیں کی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پلے سے کچھ بات بھی نہیں کہتے، وہ تو لوگوں کو وہی بات بتاتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے اس وقت تک حرکت نہیں کرتے جب تک اللہ ذوالجلال کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے۔ وہی زبان، نبوت والی زبان کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھانا کھلانے والوں کی تیسری فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ جو بھوکے ہیں ان کا خیال کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ عید کے دن چل رہے ہیں، ابھی عید گزری ہے، لوگ نئی نئی ڈشز بنا رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں۔ ان کھانوں میں اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کیجیے، کبھی ان کو بھی اپنی دعوت میں بلائیں۔ آپ بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھانوں پہ بلائیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو جائیں، جب لوگ رات کو نیند میں خراٹے لے رہے ہوں، آپ رات کی تاریکی میں گھر سے اٹھیں اور اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کریں۔ تدخل الجنت بسلام، اگر یہ چار کام، یہ چار وصف تمہارے اندر آ گئے، اگر یہ چار کام تم نے کر لیے، سلام کو عام کیا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی اور رات کو اٹھ کے تہجد کا اہتمام کیا، رب کے سامنے جھک گئے، اگر یہ چار وصف تمہارے اندر آ گئے، تدخل الجنت بسلام، تو سمجھ لو اللہ ذوالجلال کی جنت میں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ سنتے تو ہیں، ہمیں سننے کو تو یہ بات ملتی ہے کہ سلامتی کے ساتھ حفظ و امان کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جنت سے پہلے پل صراط آتی ہے، جنت میں جانے سے پہلے ایک پل صراط ہے جس کے اوپر پل ہے،
لوگ وہاں سے گزریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط سے گزر جانے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دنیا میں بتایا کرتے تھے کہ جنت سے پہلے ایک پل صراط ہے جس سے گزرنا پڑے گا، وہ پل صراط کہاں ہے؟ اور آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بجلی کی تیز رفتار کی طرح پل صراط سے گزر جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بھاگ کر پل صراط کو کراس کر جائیں گے، پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آرام سے چل کر پل صراط کو کراس کریں گے اور نیچے جہنم کے وہ منظر بھی دیکھ رہے ہوں گے جس کے نیچے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، لوگ پھاڑے مار رہے ہوں گے اور جہنم سے خوفناک آوازیں بھی آ رہی ہوں گی، وہ اس پل صراط سے آرام سے گزر جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زخم لگنے کے باوجود رینگتے ہوئے پھڑپھڑاتے ہوئے زخموں کی تاب لاتے ہوئے پھر وہ اسی طرح آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے پل صراط کو کراس کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا دیا کہ جنت سے پہلے پل صراط آتی ہے، اس پل صراط سے اگر کسی کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے اور انسان سلامتی کے ساتھ پل صراط کو کراس کر کے اللہ ذوالجلال کی جنت میں داخل ہو جائے تو یہ سلامتی کا مطلب ہے کہ اس کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، ایک زخم بھی نہ آئے اور وہ سلامتی سے پل صراط کو کراس کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھانا کھلانے والوں کی فضیلت کو بیان کیا کہ لوگوں جو بھوکے ہیں ان کا خیال کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اس کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک عربی آتا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کر کے اللہ ذوالجلال کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں کر کے اللہ ذوالجلال کی جنت کا وارث بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ایک غلام کو آزاد کر دو، اور اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے تو ایک غلام کی جو قیمت ہے اس کی قیمت میں حصہ ڈال لو، اللہ ذوالجلال کی جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول اگر میرے پاس اتنی طاقت نہ ہو، اتنا مال اور پیسے میرے پاس موجود نہ ہو کہ میں ایک غلام آزاد کر سکوں یا میں کسی غلام کی قیمت میں حصہ ڈال دوں تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جیسی ہستی اللہ ذوالجلال نے پیدا نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے یہ کہا، آپ نے فرمایا وَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِيَ الظَّمْآنَ،
اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی استطاعت موجود نہیں ہے کہ غلام آزاد کرو یا پھر کسی غلام کی قیمت میں حصہ ڈال لو، اتنی استطاعت نہیں ہے تمہارے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، کسی پیاسے کو پانی پلا دو، اللہ ذوالجلال تمہیں اتنا اجر و ثواب عطا کر دیں گے اور تمہیں اپنی جنت کا وارث بنا دیں گے۔ تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ سردار رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو بتا دیا ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا اور پیاسے کو پانی پلانے والا ہے، اللہ ذوالجلال کی جنت کا وارث بن جائے گا۔ اگر چاہتے ہو رب کی جنت کے ہم حقدار بن جائیں تو پھر بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور پیاسے کو پانی پلایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو جہنم سے بچنے اور جنت پانے کے لیے آسان ترین نسخہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر تمہارے پاس کوئی بھوکا کھانا کھانے کے لیے آ جائے، اس کو تم ایک کھجور ہی کھلا دو گے تو اللہ ذوالجلال تمہیں جہنم سے آزاد کر دیں گے اور اب تعالیٰ تمہیں جنت کا وارث بنا دیں گے۔ اگر کوئی کسی بھوکے کو کھجور کا ایک آدھا ٹکڑا ہی کھلا دے، اللہ ذوالجلال اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اس کی بڑی فضیلت اور عظمت اور شان کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی سردار رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان کی ہے۔ چوتھا فائدہ کھانا کھلانے کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ای الاسلام خیر، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سب سے بہترین اعلیٰ اور عظمت والا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف عليه۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا اور اعلیٰ مسلمان وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگوں کو سلام کرتا ہے، کسی کو جانتا ہے پھر بھی سلام کرتا ہے، کسی کو نہیں جانتا پھر بھی اس کو سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بہترین مسلمان ہے، سب سے اعلیٰ اور فضیلت والا مسلمان یہ ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کرتا ہے، کسی کو جانتا ہے یا نہیں جانتا پھر بھی سلام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا یہ سب سے بڑا عمل ہے اور اللہ ذوالجلال کو یہ عمل بڑا ہی محبوب ہے۔ اور فرمایا اور تطرد عنہ جوع، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ یہ دونوں ہی
اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑے ہی عظمت والے اور محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں عمل، ہم اپنے رب کے ساتھ کس طرح تعلق جوڑ سکتے ہیں؟ اپنے رب کے ساتھ یاری لگا لو، اللہ ذوالجلال کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں دنیا میں یہ بات سمجھاتے رہے، دنیا میں ہمیں یہ بات بتا کر گئے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لیربی، اللہ ذوالجلال پالتے ہیں۔ کس چیز کو پالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لأحدکم التمر واللقم، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو کھجور دے دیتا ہے یا پھر کسی بھوکے کو روٹی کا ایک لقمہ کھلا دیتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی وہ ایک دی ہوئی کھجور اور کسی بھوکے کو کھلایا ہوا ایک نوالا، ایک لقمہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ذوالجلال پھر اس لقمے کو پالتے ہیں۔ کس طرح پالتے ہیں؟ کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، جس طرح ہم اپنے گھروں میں جانوروں کو پالتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال بھی اس لقمے کو پھر پالتے ہیں جو کسی بھوکے کے منہ میں ڈالا ہو۔ اللہ رب العزت اس کو پالتے ہیں اور اتنا بڑا وہ لقمہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھوکے کو ایک کھجور ہی کیوں نہ کھلا دی جائے، اس کے منہ میں ایک نوالا، ایک لقمہ ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، اللہ ذوالجلال کو اس کا وہ ایک لقمہ کسی بھوکے کے منہ میں ڈالی ہوئی روٹی کے چند ٹکڑے اللہ ذوالجلال کو اتنے پسند آتے ہیں، اللہ ذوالجلال رب تعالی اس کو پھر احد پہاڑ کے برابر بنا کے اجر و ثواب اس شخص کو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت، شان اور عظمت یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی جنت کا وارث اس کو بنا دیں گے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی بھوکے کو ہم نے کھانا نہ کھلایا، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کسی بھوکے کی آواز نہ سنی، اس کی آواز پہ لبیک نہ کہا، وہ بھوکا اسی طرح بھوک سے بلک کر تڑپ کر مر گیا، پیاس کی شدت سے مر گیا، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال پوچھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کل قیامت کو اللہ رب العزت اپنے بندے کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے استطعمتک فلم تطعمنی، اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہیں گے وہ میرے بندے بتاؤ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو تو خالق ہے، تو تو مالک ہے، تو تو رازق ہے، مشکل کشا ہے، پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، تو تو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، تجھے کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے کہ میرے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں جگہ پہ فلاں موقع پہ اسے بھوک لگی تھی، پیاس کی شدت سے، بھوک کی شدت سے وہ تڑپ رہا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر دنیا میں تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا، دنیا میں اگر تو نے چند لقمے اس کے منہ میں ڈالے ہوتے تو آج تو اس کا اجر مجھ سے پا لیتا، میں اس کا اجر و ثواب آج تجھے دے دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟
کیا آپ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہے، سردار رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھر میں ایک بکرا ذبح ہوتا ہے، گوشت بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے اور پھر جب واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حل بقی من شرط شیء، کیا کچھ اس بکرے کے گوشت سے کیا کچھ باقی بچا ہے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی اللہ کے رسول سارا ہی بانٹ دیا ہے الا قذفها، ایک دستی بچی ہے جو کہ آپ کو پسند ہے، گوشت کی ایک دستی وہی بچی ہے، باقی سارا بانٹ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بقی کلھا الا القذف، جو بانٹ دیا ہے وہ بچ گیا ہے سوائے اس کے جو ہم نے بچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں بکرا ذبح ہوتا، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور جو لوگ یتیم مسکین ہیں ان کے اندر بانٹ دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اگر مہمان آ جایا کرتے تو آپ مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے، اور مہمان کی مہمان نوازی کا انداز کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں ایک کافر مہمان آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اس کو بکری کا دودھ پلایا جائے، ایک بکری کا دودھ پیتا ہے، دوسری کا پیتا ہے، تیسری بکری کا پھر لایا گیا پھر پی لیتا ہے، اسی طرح وہ 7 بکریوں کا دودھ پی جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور آپ مسکراتے ہیں۔ وہ کافر دیکھتا ہے کہ یہ چہرہ کتنا حشاش بشاش ہے، مسکراتا ہے، اتنا دودھ میں پی گیا اس کے ماتھے پہ تیوری تک نہیں آئی، کافر 7 بکریوں کا دودھ پی جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن سلوک کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب مسلمان ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس کو دودھ پلایا جائے بکری کا، صبح پھر اس کو ایک بکری کا دودھ پلایا جاتا ہے، اور دوسری بکری کا دودھ جب اس کے پاس لایا جاتا ہے تو مکمل نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ فرق کہاں پڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ایک مومن مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جب کافر تھا تو اس وقت اس کی حرص اور اس کا لالچ اتنا تھا کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور جب مسلمان ہوا بسم اللہ پڑھ کے دودھ پیا تو دوسری بکری کا دودھ بھی مکمل نہیں کر سکا۔ اسی لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا المؤمن يأكل في مان واحد والكافر يأكل في 7 أعماق، مسلمان کی ایک ہی آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ کھاتا ہے اور بھرتا ہے، داخل کرتا ہے، اور کافر کی 7 آنکھیں ہوتی ہیں جس میں وہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور بھرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ 7 آنکھوں سے کھاتا پیتا ہے اور اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، اس کے دل میں لالچ
دنیا کا حرص اتنا ہوتا ہے کہ وہ 7 آنکھوں سے پیتا ہے اور ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ جو کافر ہوتا ہے وہ حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا، کافر حرام کھا جاتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ ذو الجلال کی حلال کردہ چیزوں کو ہی کھاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں بیان کی ہیں اپنے قرآن میں اور لوگوں کو جو بتائی ہیں، مسلمان ان پاکیزہ چیزوں کو ہی کھاتا ہے اور حرام سے بچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مہمان ہیں ان کی مہمان نوازی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹا عمل بھی بتایا کہ لوگوں کو پانی پلانا یہ بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ یہ گرمیوں کے دن چل رہے ہیں، شدت کی گرمی ہے، اگر کسی مسلمان کو پانی پلا دے تو وہ آپ کو جنت کی دعائیں دینے لگ جائے گا۔ اس شدت کی گرمی میں پانی پلا دینا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے! سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لیس صدقۃ اجر من ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پانی سے بڑھ کر کوئی بھی عظیم صدقہ نہیں ہے، پانی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عظیم صدقہ نہیں ہے۔ پانی کسی کو پلا دے یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ آج نظر دوڑائیں، ہمارے اس گاؤں کے اندر پانی صاف پانی میسر نہیں ہے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں راستے سے گزرتے ہوئے لوگوں کو کہ جنہوں نے برتن پکڑے ہوتے ہیں اور پانی بھرنے کے لیے جا رہے ہوتے، کبھی پانی نہیں بھی ملتا، لوگ دھر بدر بھٹک رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس گاؤں کے اندر آج لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ چاروں طرف سے اس گاؤں کے اندر چاروں طرف سے لوگوں موت نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ گندی فیکٹریاں، ان کے پانی جو زمین میں جاتے ہیں جو لوگ پی نہیں سکتے، غریب بندہ جس کے پاس اتنی توفیق نہیں ہوتی وہ پانی کہاں سے پیے؟ وہ یہی گندا پانی پیتا ہے اور آخر بیماری سبب بنتی ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا پانی سے بڑھ کر کوئی عظیم صدقہ نہیں ہے، پانی جیسا صدقہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ اس شدت کی گرمی میں کسی کو چند قطرے پانی میں پلا دیں تو یہ بہت بڑا عظیم صدقہ ہے۔ عبداللہ بن مبارک ان کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بیماری لگی ہوئی، کئی سال گزر گئے اور اس کے اوپر وہ ریشہ نہیں جاتا، بیماری گھٹنے کے اوپر چمٹی ہوئی ہے، 7 سال گزر گئے ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی کہ مجھے کوئی نسخہ ہی بتا دے۔ عبداللہ بن مبارک وہ کہتے ہیں کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی بستی تلاش کرو جہاں پانی کی کمی ہے، جس علاقے کے اندر پانی موجود نہیں ہے وہاں پہ پانی کا بندوبست کر دو، وہاں پہ پانی کا کنواں لگوا دو، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ ذو الجلال اس صدقے کی وجہ سے تمہاری وہ بیماری ختم کر دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی چند دن گزرے ہیں، میں نے ایک بستی کے اندر جہاں پانی نہیں تھا وہاں کنواں لگوایا اور ابھی چند دن گزرے ہیں، میرا وہ
زخم خشک ہونا شروع ہو گیا اور میرا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی لیے آپ پانی لوگوں کو پلائیں. یہ گرمی کے دن شدت کی گرمی پڑ رہی ہے. کسی مسلمان کو کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, اس کو پانی پلا دینا, یہ بڑا ہی عظیم صدقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے کہا کہ دنیا میں پانی سے بڑھ کر عظیم صدقہ ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہاں تک فرما دیا ایو مسلم کسا مسلمن علی علی. کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کو جس کے بدن کے اوپر لباس نہیں ہے, اگر آپ نے اس کو لباس دے دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کساء اللہ من خضر الجنہ, اللہ رب العزت اس کو جنت میں سبز اور ریشمی لباس پہنائیں گے. اور فرمایا ومن اطعم مسلما, جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دیتا ہے, اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ, اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو جنت کے پھل کھلائے گا. جو دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلا دینا, اس کی بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے. اگر کسی کے اوپر لباس نہیں ہے, کوئی بے لباس انسان ہے, آپ لباس دے دیتے ہیں, اس کی بڑی شان ہے, فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان کی ہے کہ جو کسی کو لباس دے دیتا ہے, قیامت کے دن جنت میں اللہ ذوالجلال اسے سبز اور ریشمی لباس پہنائیں گے. جو دنیا میں بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ رب العزت جنت میں اس کو پھل کھلائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھلائیں کس کو اور پانی پلائیں کس کو, تو یہ ادب بھی ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. آپ لوگوں نے قربانی یہ کی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں قربانی جب کرو تو اس کا گوشت خود کھاؤ. اگر آپ سارا کا سارا پھاڑ دیتے تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا, خود قربانی کا گوشت کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ, اور جو قناعت کر کے گھر میں بیٹھا ہے, ہاتھ پھیلانے نہیں آیا, آپ سے مانگنے کے لیے نہیں آیا, اس کے گھر میں بھی گوشت پہنچاؤ. والمعتر, اور اگر آپ کے گھر پہ کوئی گوشت مانگنے کے لیے آ جائے, چاہے وہ کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی آ جائے گوشت مانگنے کے لیے, اس کو بھی گوشت دے دو. آپ نے تو یہ بات ہمیں سمجھا دی. اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ گوشت خود بھی کھاؤ. سب سے پہلا ادب یہ سکھایا ہے کہ خود کھاؤ, لیکن اگر کوئی انسان سارا گوشت اسٹور کر لے تو یہ بھی زیادتی ہے. آپ یتیموں مسکینوں کا بھی حصہ نکالیں, ان کو بھی کھلایا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ہمیں یہ ادب سکھایا کہ گوشت قربانی کا خود کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گے تو اس کی برکت کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا طعام الواحد یکفی اثنین, اگر ایک بندے کا کھانا ہے تو وہ اپنے ساتھ کسی اور کو ملا لے. دو بندے اگر مل کر کھائیں, ادب سے کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, تو وہ دو بندوں کو ایک بندے کا کھانا کافی ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا طعام الاسم یکفی اربع,
اگر 2 بندوں کا کھانا ہے تو وہ اپنے ساتھ 2 بندے اور ملا لیتا ہے اور ادب کے ساتھ مل کر بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو وہ 2 بندوں کا کھانا 4 بندوں کو کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ہم کھانا کھاتے اور کھاتے ہوئے ہمارے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگوں تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اس لقمے کو اپنے پاؤں سے دوسری طرف نہ کریں کہ یہ لقمہ گر گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُمِتْ مَا بِهِ أَذًى، اگر اس لقمے کو مٹی لگ گئی ہے، ریت لگ گئی ہے یا وہ خراب ہو گیا ہے، آپ اس کو اٹھائیں، زمین سے اٹھائیں، اس کو صاف کریں اور اس کو کھا لیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں برکت رکھی ہے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانا خود بھی کھائیں، غریبوں کو مسکینوں کا بھی خیال رکھیں اور جو بھوکے ہیں ان کو بھی کھانا کھلائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانا کھلاتے اور ہمسایوں کا بھی خیال رکھتے کہ ہمسایوں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آواز لگاتے یا ابا ذر، اے ابو ذر۔ ابو ذر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے پکارا ہے، مجھے آواز لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا طبخت صرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ذر، جب کھانا بنانے لگو تو پھر اپنے کھانے کے اندر جو شوربہ ہے اس کو زیادہ بنا لو، اس کے اندر پانی زیادہ ڈال لو، شوربہ زیادہ بنا لو اور ایک پیالہ اپنے ہمسائے کو بھی بیچ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرما دیا کہ کوئی بھی ہمسایہ اگر کسی کو اس کا ہمسایہ کوئی کھانے کے لیے چیز بھیج دیتا ہے اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو قبول کر لے، چاہے وہ شوربہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو قبول کر لے، اس کو نہ چھوڑے، حقیر نہ سمجھے کہ اس نے ہمیں تو چند لقمے بھیجے ہیں، اس نے تو ہمیں تھوڑا سا بھیجا ہے، جتنا بھی بھیجا ہے اس نے کتنی محنت اور مشقت سے اور پیار اور محبت سے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کو قبول کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمسایوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے۔ صحابی پوچھتے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو خود پیٹ بھر کے کھا کے سوتا رہا، خراٹے لیتا رہا اور اس کا ہمسایہ بھوکا کروٹیں بدلتا رہا، بھوک کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئی اور وہ اسی طرح کروٹیں ہی بدلتا رہ گیا اور وہ خود سوتا رہا اور ہمسایہ بھوک کی وجہ سے ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ شخص مومن ہو ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمسایوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ہمسایوں کا خیال کرتے اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کا خیال کرنے کا بھی حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آتا اور پوچھتا اللہ کے رسول میں کنویں سے جب پانی نکالتا ہوں اور اپنا حوض بھرتا ہوں،
اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے، تو میرے اونٹوں کے ساتھ کسی اور کا بھی اونٹ آ جاتا ہے، کسی دوسرے کا اونٹ آ کے وہ بھی پانی پی لیتا ہے، تو کیا مجھے اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر۔ آپ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی، ہر جاندار چیز جس کے ساتھ تم نیکی کرو گے اللہ ذوالجلال اس کا بھی تمہیں اجر دے گا۔ ہر وہ چیز جو جاندار ہے، جس کے اندر جان ہے، اللہ ذوالجلال نے روح پھونکی ہے، اور رب تعالیٰ اس کے ساتھ اگر نیکی کرو گے اللہ رب العزت اس کا بھی تمہیں اجر دیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر کوئی آپ کے گھر میں مہمان آ جائے تو اپنے ماتھے پہ تیوری نہ چڑھائیں، منہ نہ بنائیں کہ گھر میں کوئی رشتہ دار آ گیا ہے، یا پھر آپ کی بہنیں یا پھر آپ کا بھائی آپ کے گھر میں آ جائیں، کوئی رشتہ دار ہی آ جائیں، اپنے ماتھے پہ بل نہ دکھائیں اور اپنے منہ نہ بنائیں اس کو دکھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو فرمایا، جو آپ کو استطاعت ہے، آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس مہمان کے لیے مہیا کر دیں اور تکلف میں نہ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن التکلف للضعیف، آپ نے فرمایا کوئی بھی انسان تکلف میں نہ پڑے کہ کوئی گھر میں مہمان آیا ہے، آپ ادھار پکڑ کے اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، آپ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ جو گھر میں چیز موجود ہے، میسر ہے، آپ کھلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہ بات مسلمانوں کو سمجھا دی، اور آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے گھر میں آئے اس کی مہمان نوازی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت ایک درزی کرتا ہے، اور اس درزی کا ایک غلام جو قصائی تھا وہ درزی سے کہتا ہے کہ 5 بندوں کا گوشت بنا کے لاؤ، میں نے دعوت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، آپ اپنے ساتھی لے کے جاتے ہیں اور ایک شخص آپ کے ساتھ دعوت میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو دعوت نہیں ملی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس درزی سے کہتے ہیں کہ یہ شخص اس کو آپ نے دعوت پہ نہیں بلایا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی دعوت میں یہ کھانا کھا سکتا ہے، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو یہ واپس چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، آپ اگر کسی کی دعوت میں جا رہے ہیں تو اس کو ساتھ نہ لے کے جائیں جس کو دعوت نہیں ملی۔ اگر آپ کسی کی شادی میں جا رہے ہیں تو 4-5 بندے اٹھا کے نہ لے کے جائیں، بلکہ یہ یاد رکھیں جس کو دعوت ملی ہے وہی جائے، جس کو دعوت نہیں ملی وہ اس کی دعوت میں نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اذا دخل سارقا، آپ نے فرمایا یہ شخص ایسے داخل ہوتا ہے کہ جیسے چور داخل ہوا ہے، اور فرمایا ومخرجا صغیرا، اور ایسے نکلتا ہے جیسے ڈاکو ڈاکہ مار کے نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے، باہر نکل آتے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق بھی دوپہر کے وقت باہر کھڑے ہیں، ان کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول بھوک لگی ہے۔ تھوڑا سا دور جاتے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں اور وہ بھی بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو فلاں انصاری کے باغ میں چلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہ انصاری دیکھتا ہے
کہ اتنی بڑی ہستیاں میرے بھاگ میں آ گئی ہیں۔ وہ انصاری بھاگتا ہے، اس کی دوڑ لگ جاتی ہے اور کھجورے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتا ہے، ٹھنڈا پانی لاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتا ہے اور جاتا ہے ایک بکرا ذبح کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بکرا ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ کسی کوئی دودھ دینے والا جانور اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیتے کہ یہ دودھ دینے والا جانور ہے، اس کو ذبح نہ کرو۔ پھر وہ جاتا ہے ایک بکرا ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور صحابی کھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کھاتے، اور کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو بکر جب گھر سے نکلے تھے پیٹ خالی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب اللہ ذوالجلال نے ہمارا پیٹ بھر دیا ہے۔ یاد رکھو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ذوالجلال نے جو نعمتیں دی ہیں قیامت کو اللہ رب العزت ان نعمتوں کا حساب بھی لے گا۔ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو پھر ان کا حساب بھی ہوگا۔ کس طرح کہ جس کو اللہ ذوالجلال نے عزتوں سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر وہ شخص انصاری بات والا کہتا اللہ کے رسول میرے لیے کوئی دعا کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، برکت دے دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحمہم، اے اللہ اس کے اوپر اپنا رحم فرما دے۔